اور اس وقت وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ مفت آٹے کی فراہمی کا رمضان کے دوران بندوبست کریں اور اس کے پورے جو بجٹ ہے اس کی بھی تفصیلات کے ساتھ اور غریب لوگوں تک فراہمی یقینی بنائیں۔ اس کا پورا سسٹم میکنزم جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہو، اس کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزیر اعظم نے، جو اس کو مانیٹر بھی کرے گی اور صوبوں کے لیول کے اوپر بھی اس کی مانیٹرنگ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہوگی۔ اسی لیے اب آپ کو بہت جلد انشاءاللہ باقی صوبوں سے بھی جو وزیر اعظم کا رمضان پیکج، مفت آٹا پیکج ہے غریبوں کے لیے، اس کی، اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جس وقت IMF کے عمران خان صاحب کا جو نیگوشیٹڈ پروگرام تھا اس سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے، اور اس کے باوجود یہ غریبوں کے لیے ایک پیکج ہے جس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بہت ہی جلد اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا، اور اس کو وزیر اعظم اس کی خود نگرانی کر رہے ہیں اس کی پوری امپلیمنٹیشن کی۔ دوسری طرف یہ غالباً پنجاب میں جو لوگ بنتے ہیں ان کا ڈیٹا مجھ سے کوئی مانگ رہا تھا، یہ 8 کروڑ لوگ بنتے ہیں اور اس سے مزید بڑھے گا ہی، یہ جس طرح اس کا جو سکور کارڈ ہے وہ اس میں ایڈ ہوگا، اس کا ایک پورا پروسیس ہے، اس کے ذریعے یہ تقسیم جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور طرف بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کل لاہور میں ایک شخص جس کو پاکستان کی سیاست مسترد کر چکی ہے، جس کو یہ معلوم ہے کہ اس کی غلیظ اور گھٹیا سیاست دفن ہو چکی ہے، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کے ترلے منتے بند کمرے میں ہوتے رہے۔ جب وہ بات نہ مانی گئی تو اس کے بعد ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی کارکردگی اور 4 سال جس مہنگائی میں پاکستان کی عوام کو انہوں نے ڈبویا، اس کی وجہ سے ان کے اپنے اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس، نو کانفیڈنس جو ہیں وہ لا رہے ہیں، اور اس میں کامیابی بھی ہوگی۔ تو انہوں نے سائفر جو تھا اس کے کھیل کو کھیلنے کا بندوبست کیا، ایک پوری سازش کی، جو اس کے بعد خود سازش کر کے بھی کبھی وہ عالمی سازش تھی، اب تو میں بھول بھی گئی، اتنی تبدیل کرتے ہیں باتیں، عالمی سازش تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ سازش بیرونی ملک سازش ہو گئی، پھر انہوں نے کہا کہ وہ سازش جنرل باجوہ نے کی، پھر انہوں نے کہا شہباز شریف نے کی، پھر انہوں نے کہا نواز شریف نے لندن بیٹھ کے یہ سازش کی، پھر انہوں نے کہا امریکہ سے کہ ہم نے کوئی بات نہیں کی، ہماری امریکہ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، عالمی کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ محسن نقوی نے سازش کی تھی میرے خلاف۔ پھر انہوں نے معافیاں مانگی، ترلے منتیں کیے امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، اور اسی سائفر کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ توڑوائی، نیشنل اسمبلی ڈیزالو کر دی، توڑ دی، آئین شکنی کی، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ آئین شکنی ہوئی تھی، غلط توڑا گیا پارلیمنٹ کو، اور وہ دوبارہ پارلیمنٹ بحال ہوئی، اور جو 4 سال کی ملک کے خلاف سازش تھی، اس کے بعد جو ملک کے حالات ہیں ان کا ریوائول شروع ہوا، معیشت کا ریوائول شروع ہوا۔ IMF کا پروگرام عمران خان نے سسپینڈ کر دیا تھا مارچ میں سبسڈی دے کر پیٹرول کے اوپر، اس کی کریڈیبلٹی کو نہ صرف بحال کیا، ملک کو دیوالیے کی نہج پر لے گیا، اس کو بحال کیا، IMF کے پروگرام کو ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے IMF کو ٹیبل پر لے کر آئے، سیلاب کے دوران پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے IMF کے پروگرام کو دوبارہ سے شہباز شریف نے ری نیگوشیٹ کیا کہ ہم وہ تمام شرائط جو سخت شرائط ہیں وہ نہیں مان سکتے، کیونکہ کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کریڈیبلٹی کو دوبارہ بحال کیا، ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے، ری نیگوسیشن سٹارٹ ہوئی، اور آج جو ملک کی مہنگائی کے حالات ہیں یہ وہی عمران خان صاحب کے کارنامے ہیں جس کے اوپر وہ سوالات کرتے ہیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ وہ وقت جس وقت IMF کا پروگرام ری نیگوشیٹ ہو کے سائن ہونے جا رہا ہے، وہ وقت جو 2 پارلیمنٹ انہوں نے خود توڑی، خود ڈیزالو کی اسمبلیاں، اور اس کے بعد اس اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے بعد کہا کہ میں لانگ مارچ کر رہا ہوں، اس لانگ مارچ میں گولی مروائی اپنے آپ کو، پھر کہانی چھرے لگے ہیں، پھر کہانی ٹکڑے لگے ہیں، پھر کہانی چوٹ لگی ہے، اس میں بھی ایک گود اجڑی، اس کے بعد ان کے کنٹینر کے ساتھ لگ کر ایک صحافی شہید ہوئی صدف، اس کے بعد
पुलिस वाला कांस्टेबल इनके ओहदेदार के घर से गोली लगकर पेट में उसकी डेथ हुई, उसके 6 बच्चे यतीम हुए। उसके बाद मैंने आपको कल जो सारे शवाहिद हफ्ते के रोज़ बताए ज़िले शाह से रिलेटेड, वो सारे शवाहिद आपने देखे कि जिसकी गाड़ी के अंदर फोर्ट्रेस से वो मोज़े के तौर पर गाड़ी उन्हीं के बंदे की वहाँ मौजूद थी। क्या नाम था उसका? राजा शकील साहब। वो गाड़ी फोर्ट्रेस चली गई, वहाँ से लाश उठा ली, लाश को कहीं रिपोर्ट करने के उस पे अस्पताल छोड़कर चले गए। और वो जो राजा अदील साहब हैं, राजा शकील साहब, इतने नाम बदलते हैं, इतनी कहानियां बदलते हैं, इतने किस्से बदलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं। उनको 2 जमानत पार्क में पनाह दी रखी, ड्राइवर रूपोश हो गया, भेस बदल लिया, शेव करा ली, वो छुप गया। सबको पता था 2 दिन से ये कार्रवाई हुई है। यास्मीन राशिद साहब, इमरान खान साहब प्रेस टॉक करते हैं, आवाम को नहीं बताते कि मुझे 2 दिन से पता है कि ये डेथ हो चुकी हुई है। ये और उसके बाद ये तमाम क्यों? सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि इस शख्स को पता है कि इसकी गलाजत का ढेर, जिसको ये सियासत कहता है, वो दफन हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है। साइफर से कहानी शुरू हुई, अब लाशों का मुंतजर होता है कि कोई लाश मिले तो उसके ऊपर अपनी सियासत करें। कल जो रैली निकली, वो नन्ही मुन्नी रैली, में ट्विटर पर ट्रेंड देख रही थी, मुस्तरद कर दिया। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर खुद करते हैं तकरीरें, और अपने ओहदेदारों के घरों से गोलियां लगकर लोग शहीद होते हैं। अदालत बुलाती है तो अदालत को गाली देता है, उस पर हमला आवर होता है, कहता है नहीं आऊँगा। जब अस्तना मिल जाता है तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। आजकल तो वारंट, मैंने सुना है अदालत ने हिम्मत की है, वारंट इशू हो गया है और मुअत्तल भी हो गया है। मैं बड़े इंतजार में थी कि वो जो वारंट इशू हुआ है वो अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ। और फिर इन्होंने वही बात है जो कि तहरीक के लिए तैयार है, अदालत के लिए माजूर है, बीमार है, बुजुर्ग है, वो बीमारी है जिसका मैं जिक्र भी नहीं कर सकती। बच्चियां बैठी हैं, टीवी पे लोग सुन रहे होंगे। बात क्या पूछ रहे हैं आपसे? फॉरेन फंडिंग की है कि नहीं की, जवाब दे दो। खैरात के पैसे सियासत में लगाए हैं, नहीं लगाए तो जवाब दे दो। टेरियन आपकी बेटी है कि नहीं है, जवाब दे दो। जिसका एफिडेविट जमा कराया हुआ है मेरी बेटी है। तोशा खाना से घड़ी चोरी की है, नहीं की तो जवाब दे दो। आज पहली हुकूमत है जिसने तोशा खाना का पूरा रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया है। ये वो लोग इस वक्त सवाल पूछ रहे हैं और उसको भी कंट्रोवर्सी का शिकार बना रहे हैं, जो कहते रहे कि मुल्की ताल्लुकात खराब होते हैं अगर तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक कर लिया जाए। वो सवाल कर रहे हैं। आप आधी लिस्टें जो तोशा खाना की अपने झूठे बयानिए के लिए, आजकल कोई कहानी नहीं ना बिकने के लिए। साइफर की कहानी खत्म, लॉन्ग मार्च खत्म, जेल बचो खत्म, तहरीक खत्म, अदलिया से बचो तहरीक खत्म। तो अब क्या करेंगे? वो तोशा खाना की लिस्टें लेकर। ओ भाई, अगर तोशा खाना से चीज लेना, तोशा खाना से चोरी करना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। कानून के मुताबिक, तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक, जो कानून के मुताबिक आपको कोई तोहफा मिले, आप उसे तोशा खाना के रूल के मुताबिक ले लें, वो कानून के मुताबिक है। आपको कोई तोहफा मिले, उसको ले लें, चोरी कर लें, उसके पैसे जमा ना कराएं, उसको बेच दें, उसकी नकली रसीदें बनाएं, उसको बेचने के बाद तोशा खाना में पैसे जमा कराएं, तोशा खाना का कानून बदलें, कानून बदल के उसकी इवैल्यूएशन कराएं, तोहफा खरीद कर तोशा खाना में पैसे बदल कर कानून फिर तब्दील कर दें, ये जुर्म है। तोशा खाना से चीज लेना और तोशा खाना से चोरी और डाका डालना और तोशा खाना में डिक्लेयर ना करना जुर्म है। और अगर आपने ये जुर्म नहीं किया तो अदालत में जवाब दे दें। क्यों नहीं जाते अदालत? क्यों नहीं तलाशी करते? ये जो ट्विटर पे बिठाए होते हैं ट्रोल्स, जो ट्विटर पे तमाशे और झूठ बोलने के लिए बंदे बिठाए होते हैं, जो दिन रात बोल रहे होते हैं, उन्हें अपनी भी लिस्ट दे देना अदालत वाली कि ये मैंने डिक्लेयर किए, उस वक्त कानून ये था, मैंने तोशा खाना से खाना काबा की घड़ी चोरी की थी, मैंने उसके पैसे तोशा खाना में जमा नहीं कराए थे, जब मैंने उस घड़ी को बेच दिया, नकली रसीदें बनवा ली, तब मैंने तोशा खाना में पैसे जमा कराए। जब उसका जो कानून था, मैंने अपनी घड़ी खरीद ली, उसके बाद मैंने उसका कानून बदल दिया। मुद्दा क्लियर, बात खत्म।
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو پبلک ہوا ہے ریکارڈ، یہ جرت مندانہ پبلک ریکارڈ کرنا، کیونکہ تلاشی ان لوگوں نے دیا جنہوں نے چوری نہیں کی تھی توشہ خانہ سے، انہوں نے پبلک کیا ریکارڈ کہ جی یہ ریکارڈ ہے، یہ تحفہ ہے، یہ قیمت ہے، اتنے پہ خریدی، نہیں خریدی تو یہ ڈپازٹ کی اور یہ ڈکلیئر کی۔ آپ تو کہتے تھے کہ ملکی حالات خراب ہو جائیں گے، تعلقات خراب ہو جائیں گے، سائفر سے ملکی تعلقات خراب نہیں ہونے تھے، لیکن خانہ کعبہ کی چوری کی ہوئی گھڑی یہ ڈکلیئر کرنے سے تعلقات خراب ہو جانے تھے۔ سائفر کے ساتھ کھیل کھیلنے سے خارجہ پالیسی تباہ نہیں ہونی تھی، لیکن وہ تحائف جو آپ نے چوری کیے، ڈاکے ڈالے، ڈکلیئر نہیں کیے، قوانین بدلے، اس سے سفارتی تعلقات خراب ہونے تھے۔ واہ 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 واہ، مطلب آپ کو شرم بھی نہیں آتی۔ اور فورن فنڈنگ، آج میں وہ دیکھ رہی تھی صاحب جن کا نام اسی کرسی پر بیٹھ کر پریس ٹاک کرتے تھے، وزیر اطلاعات رہے ہوئے کافی جماعتوں کے، میرے خیال ہے یا ان کے ہی 2-3 دفعہ رہے ہوئے، وہ کیا تقریر کر رہے ہیں، کیا تقریر کی آج انہوں نے؟ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ اندر کس کیس میں گئے تھے؟ توہین الیکشن کمیشن کے کیس میں۔ اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے بچوں کو قتل کی دھمکی دی تھی جس کی وجہ سے جیل گئے تھے۔ اس الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو گالی دیتے تھے، دھمکاتے تھے، لان تان کرتے تھے، اور اب میں آج آپ کے سامنے ایک ویڈیو ریلیز کر رہی ہوں، اور یہ ویڈیو صرف اس لیے ریلیز کر رہی ہوں کہ تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ بہروپی ہے، یہ فراڈ، کیوں یہ ٹویٹر کے اوپر کیمپینیں چلاتے ہیں، تاکہ اصلی مدے سے کہانی ہٹ سکے۔ اور کمرے میں دیتے تھے باجوہ صاحب کو اقتداریات ایکسٹینشن کے ترلے منتے ہیں تاکہ میرا اقتدار بچ سکے، اور باہر آ کے کہتے تھے نیوٹرل ہونا، کوئی یہ جانور ہوتا ہے نیوٹرل۔ آج الیکشن کمیشن کو گالی دینے والا، الیکشن کمیشن کے چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری کے بچوں کے کو قتل کی دھمکیاں دینے والا، اور کہتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کس کے گھر کا ملازم ہے، کس کے گھر کا کیا ہے، وہ یہ قومی فریضہ ہے کہ یہ ویڈیو سکرینز پر چلیں اور پاکستان کی عوام، بچے، نوجوان جن کے ذہنوں کو یہ شخص پلوٹ یا فراڈیا کر رہا ہے، ان کو پتہ چلے کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ پتہ ہے ان کو کافی حد تک پتہ چل گئی ہے کہ ان کو کیا ہے، کیونکہ کافی ایسی چیزیں، شواہد، حقائق پاکستان کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو یہ پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر میں آپ کو اس کے اوپر تفصیل بتاتی ہوں۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے ان کا بددیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا۔ الیکشن کمیشن پہ ہمیں اعتماد ہے، سکندر سلطان الیکشن کمشنر، تمہارے سے بڑا 2 نمبر آدمی کبھی الیکشن کمیشن میں نہیں بیٹھا۔ سکندر سلطان الیکشن کمشنر، سکندر سلطان الیکشن کمشنر۔ وہ فواد والی سنا دی آپ نے؟ اچھا جی، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ ہے ان کی اصلیت، یہ ہے ان کی اوقات۔ یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن کمیشن کے کمشنر کے بچوں کو قتل کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اس میں جیل گئے ہوئے ہیں، اور اسی توہین الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اندر سے ہیرنگ کر کے آئے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے۔ اس کے بعد بڑی اچھی بات ہے، آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، آج یہ بہت ہی اچھی گفتگو آپ نے کی، تو پھر آپ الیکشن کمیشن کے اس فورن فنڈنگ کے فیصلے کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جو ڈکلیئر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ممنوعہ فنڈنگ منگائی، چپڑاسیوں کے ذریعے، آفس بوائز کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، ان کے اکاؤنٹس اور ان کے چیکس کے اوپر منی لانڈرنگ کی، خیرات کے پیسے کو سیاست کے لیے استعمال کیا، خیرات کے پیسے پہ کر کے اس پیسے کو ڈکلیئر نہیں کیا الیکشن کمیشن میں، اور اس کو اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیا، تو پھر آپ اس کے اس فیصلے کے ساتھ بھی اسی طرح کھڑے ہیں، کیونکہ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ الیکشن کمیشن کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح توشہ خانہ کا کیس الیکشن کمیشن کا، کہ عمران خان صاحب نے اپنے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے، عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں چوری کر کے ڈاکہ ڈال کے تحائف بیچے اور پیسے جمع کرائے، عمران خان صاحب نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، توشہ خانہ کی پالیسی چینج کی اپنے گفٹس خریدنے کے بعد، تو آپ پھر اس فیصلے کے ساتھ بالکل الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ کہ فورن فنڈنگ والا میں نے آپ کو بتا دیا۔ الیکشن کمیشن کے سارے فیصلوں کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہے، یہ تسلیم کر لیا کہ عمران خان صاحب فورن ایجنٹ بھی ہیں اور عمران خان صاحب توشہ خانہ چور بھی ہیں۔
تو یہ آج ایک اچھا دن ہے جس میں یہ تمام حقائق پاکستان کی عوام کے سامنے. دوسری طرف میں گفتگو سن رہی تھی, وہ بابا رحمتا صاحب ڈیم پھول بنا کر پاکستان کی عوام کو چلے گئے اور آج کہتے ہیں کہ مجھے کیوں کہا جاتا ہے بابا ڈیم, مجھے کیوں کہا جاتا ہے بابا رحمتا, مجھے کیوں کہا جاتا ہے میں ڈیم کے پیسے کھا گیا ہوں. آپ نے اس ملک میں پاکستان کی بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو تاریک کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ملتا تھا عمران خان کو, وہ مجھے کہتے تھے نیب کے کیسز صحیح نہیں چل رہے, آپ ذرا مدد فرما دیں. آپ کس حیثیت سے ملتے تھے؟ آپ نے تو ان فیصلوں کا, آپ کے پاس اس کی اپیل آنی تھی, آپ اس فیصلے کی, آپ نے ان فیصلوں پر فیصلے دینے تھے. آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. آپ عمران خان کو کیوں ملتے رہے؟ کیا وہ جاوید اقبال تھے؟ کیا اس نیب نیازی گٹھ جوڑ جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ بالکل اس نیب نیازی گٹھ جوڑ میں آپ ملوث تھے؟ آج آپ نے تسلیم کیا. آپ کا نہ کوئی حق تھا, نہ کوئی قانون آپ کو اجازت دیتا ہے, نہ آپ کی کرسی چیف جسٹس کے منصب کو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی شخص کو ملے جو کہے کہ اب میرے نیب کے کیسز ٹھیک نہیں چل رہے. اور آج اس کو تو آرام آ گیا ہوگا, وہ جو ایسٹ کا میکنگ یونٹ کا ہیڈ تھا شہزاد اکبر, جو روز اس کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کی تصدیق کرتا تھا کہ وہ جا کر چیف جسٹس آف پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے کہ شہزاد اکبر سے کام ٹھیک نہیں ہو رہا, مجھے کوئی اور بندہ دیں. اس کو تو آج چین اور آرام آیا ہوگا. لیکن یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں جو لوگوں کی تضحیق کرتے ہیں, جو لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے. ان کو شرم نہیں ہوتی کہ ان کو اپنے لیے بھی کوئی شرم ہو. وہ آج بابا رحمتا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے مجھے ملتا تھا کہ شہزاد اکبر سے کام صحیح نہیں ہو رہا, وہ صحیح ابھی تضحیق نہیں کر رہا, وہ صحیح ابھی پگڑی نہیں اچھال رہا لوگوں کی, آپ ہماری مدد کریں. تو آپ نے تو تسلیم کر لیا کہ آپ اس گٹھ جوڑ کا حصہ تھے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں نے مدد نہیں کی. آپ نے اس شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا اور آج کہتے ہیں میں نے پورا ڈکلیئر نہیں کیا تھا, میں نے نہیں یہ فیصلہ پورا دیا تھا. میں نے, یہ ملک کی تاریخ کا پہلا صادق اور امین ہے جو پورا ڈکلیئر نہیں ہوا, کیونکہ یہ اتنا بڑا جھوٹا شخص ہے جس کو صادق اور امین سرٹیفکیٹ دینے والا شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو پورا ڈکلیئر نہیں کیا تھا. یہ والد بھی آدھا ہے, یہ صادق اور امین بھی آدھا ہے. اس کا گھر ریگولرائز کرایا تھا ثاقب نثار نے, نقلی ایفیڈیوٹ کے اوپر, غلط ریکارڈ کے اوپر, فورجری کے ساتھ. اس شخص کیوں کیا تھا؟ اس کے بعد کیوں الیکشن کیمپین چلائی تھی پاکستان تحریک انصاف کی؟ انہی ملاقاتوں کی وجہ سے چلائی تھی. اور کہتے ہو کہ دوسروں کے بچے بے ادب ہیں. دوسروں کے بچے بے ادب نہیں, تم نے, تمہارے فیصلوں نے, تمہاری تضحیق آج تمہارے تضحیق آمیز فیصلوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں جن سے تم خود ہٹ رہے ہو, کوئی اور نہیں ہٹ رہا, جن کا خود اعتراف کر رہے ہو کہ میں نے غلط فیصلے کیے تھے. اور ادارے کی تضحیق کا باعث تم بنے ہوئے ہو. دوسروں کے بچے اپنے والدین کی عزت کا باعث بنتے ہیں. مریم نواز آج اپنے والد کی عزت کا باعث ہے, اور بچے بچے نہ کرو, وہ آج اس ملک کی بہادر لیڈر ہے. اور جو تمہیں بے نقاب کرتی ہے, تمہاری سازش کو بے نقاب کرتی ہے, جس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت کی تضحیق کی ہے, ادارے کی تضحیق کی ہے, کیونکہ تمہارے فیصلے نے تمہاری تضحیق کی ہے اور تمہارے ادارے کی تضحیق کی ہے. تمہارے بچے آج تمہارا نام نہیں بتا سکتے کہ میں ثاقب نثار کا بیٹا ہوں, کہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کیا کرے گی. مریم نواز شریف کے والد کا بھی الحمدللہ پتہ ہے, اور بہادری کے ساتھ موجود ہے میدان کے اندر. تمہاری طرح اینکروں کو بلا کے انٹرویو نہیں دے رہی. کیا ہو, میری بات سنو کان میں, میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا, میں جنرل فیض کو کیسے ملا تھا, میں واٹس ایپ پہ کیا کر رہا تھا, میں عمران خان کو کتنی دفعہ ملا تھا. اگر تم میں جرت ہے, تمہارے پہ الزام لگے ہیں, آپ پہ الزام لگے ہیں, اگر آپ میں کوئی جرت ہے, آپ اس منصب پہ رہے ہوئے ہیں جو اعلیٰ منصب ہے انصاف کا اس ملک کا, چیف جسٹس آف پاکستان, آپ پر الزام لگ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی صفائی دینی ہے تو اسی ادارے کے پاس جا کر دو. آپ پہ الزام لگے تو اس کا طریقہ قانونی مجھ سے بہتر آپ کو آتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ جھوٹے الزام لگ رہے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ پہ سچے الزام لگ رہے ہیں,
اس لیے تو آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ میں ملا تھا عمران خان کو نیب کے کیسز کی وجہ سے، میں ملا تھا جنرل فیض کو جب وہ باقی کیسز پہ کام کر رہے تھے، میری ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں. آپ نے تو ان فیصلوں کے ان تمام مقدموں کے فیصلے دینے تھے. تو کیا آپ نے اس سے پہلے پبلک کیا تھا کہ میں الیکشن کیمپین چلا رہا ہوں شیخ رشید صاحب کی، میری ان سے ملاقات ہو گئی ہے، اس لیے میں جا کے پنڈی میں ان کی کیمپین چلا رہا ہوں، بطور ٹھڈے مار رہا ہوں برتنوں کو ہسپتالوں کے اور پتہ نہیں کن کن جگہوں کے، اور صفائیاں چیک کر رہا ہوں کچنوں کی ایز چیف جسٹس آف پاکستان. بتایا تھا، پبلک کیا تھا. آج جب اعتراف ہو رہا ہے، آج جب لوگ آپ کے نام لے رہے ہیں، جب ثبوت آ رہے ہیں، جب سب لوگ سوالات پوچھ رہے ہیں، تو پھر اعتراف کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو مجھ پہ تضحیق ہو رہی ہے. آپ کی تضحیق آپ کے اعمال اور آپ کے فیصلوں کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کی فیصلوں کی وجہ سے آپ کے ادارے کی تضحیق ہو رہی ہے. آپ کے تضحیق امیز اعمالوں کی وجہ سے آپ کی تضحیق ہو رہی ہے. اور جب بھی اور آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کے فیوچر کمپرومائز ہوئے. اس لیے یہ کہنا اور بلا کے کہنا کہ آ جاؤ نعیم بٹ صاحب آپ آ کے میری بات سن لیں، پھر کسی رپورٹر کو بلا دینا، پھر کسی کالمنسٹ کو بلا لینا، وہ تو کھڑے ہو کر آپ پہ الزام لگ رہے ہیں، بہادری کے ساتھ آپ پہ الزام لگ رہے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ آپ پہ الزام لگ رہے ہیں، تو لے جائیں سپریم کورٹ کہ میرے پہ الزام لگ رہے ہیں. یہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، لیکن آپ کے دل کو پتہ ہے کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں تھے، آپ چیف جسٹس آف انجسٹس آف پاکستان تھے. یہ آپ کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے سارے فیصلے، اور ابھی جو باقی بھی باتیں ہیں، آپ کے سارے فیصلے، آپ کے ادارے کی تضحیق یہ انڈیویجولز ہوتے ہیں. اگر آج میں اس منصب پہ بیٹھی ہوں بطور پولیٹیشین اللہ تعالیٰ کے رحم سے، تو آج میرا ہر اعمال انڈر اسکروٹنی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی کچھ بول آپ کی اپنا تضحیق امیز فیصلے کیے جس کو آپ خود مان رہے غلط تھے، پورے نہیں تھے. کون سا ایسا عدالتی فیصلہ ہے جو کہتا ہے میں نے پورا فیصلہ نہیں دیا، میں نے آدھا فیصلہ، پونا فیصلہ، 1%، 2%، 3% دیا. اس لیے وفاقی یہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں ان کا کہنا یہ ہے، ان کی جانب سے عمران خان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ کل چھوٹی سی ریلی نکالی جسے لاہور کے عوام نے مسترد کر دیا. گاڑی میں بیٹھ کر خطاب کرنا بزدلی ہے جو کہ عمران خان نے کل کیا ہے. ایک چھوٹی سی ریلی کی قیادت بھی وہ صحیح سے نہیں کر پائے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان پر شدید تنقید کر رہی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کل عمران خان کی جانب سے ایک چھوٹی سی ریلی نکالی گئی جسے لاہور کے عوام نے مسترد کر دیا. عوام آپ کو مسترد کر چکے ہیں، آپ یہ بات سمجھ لیں. توشہ خانہ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا عمران خان کو، اور کہا کہ جس طرح سے انہوں نے گھڑی چوری کی اور اس کو آگے بیچا جس کی کہیں مثال نہیں ملتی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے جس میں وہ عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کل ایک بہت چھوٹی سی ریلی نکالی گئی جس کی قیادت عمران خان نے گاڑی میں بیٹھ کر کی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، اور ان کی جانب سے نیوز کانفرنس میں عمران خان کو اور تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ذل شاہ کے قتل کے حوالے سے بھی انہوں نے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے عمران خان کو کہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں کو اس طرح سڑکوں پہ لا کے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. کل کی ریلی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اقتدار کو بچانے کے لیے باجوہ صاحب کو تاحیات ایکسٹینشن کی پیشکش بھی کی. عمران خان اقتدار کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں.
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनकी जानिब से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ज़मान पार्क वालों को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उनका कहना है कि एक शख्स जिसको पाकिस्तान की आवाम मुस्तरद कर चुकी है वो अपने आप को कामयाब करने के लिए कभी अदम एतमाद की बात करता है तो कभी साइफर की साजिश करता है। अपना इक़्तिदार बचाने के लिए जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश भी की। मुल्क महंगी कर गया, खाद महंगी कर गया, आज वो चाहता ही नहीं कि पाकिस्तान में अवाम को रिलीफ मिले। यही शख्स कहता है ना मैं वजीर आजम बनूंगा। तुम क्या बनोगे वजीर आजम? और गरीब करोगे, और मुल्क की मईशत तबाह करोगे, और तोशाखाना की चोरियां करनी है, और 5 कैरेट के हीरे लेने हैं आपकी बेगम ने, और हीरे जवाहरात हार लें, वो 190 मिलियन को आपने 290 मिलियन करना है, क्योंकि 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी तो दी नहीं अवाम को। 90 दिन में करप्शन करनी थी, तारीखी डाके डाल के चले गए। कशकोल तोड़ना था, मुल्क का तारीखी कर्जा लेकर चला गया शख्स। पाकिस्तान की अवाम भी जानती है और ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि मुल्क को जब महंगाई से निकाला मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ ने निकाला। मुल्क के अंदर जब अंधेरे खत्म किए, 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने की। मुल्क के अंदर जब चीनी, बिजली, गैस, दवाई सस्ता हुआ मुस्लिम लीग नून ने किया और नवाज शरीफ ने किया। मुल्क के अंदर जब भी अकाइयों को आपस में मिलाया, सड़कें बनाई, कारोबार बने, नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून ने किया। पंजाब के अंदर बैठकर लोगों को इंसाइट करते हो वायलेंस पे। पंजाब वो सूबा है जिसको शहबाज शरीफ ने अपनी खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी खिदमत से संवारा था। तुमने उसको बयाबान जंगल बना दिया। पाकिस्तान के नौजवान को भी पता है कि अगर जिस मेट्रो पे बैठकर उसने जाना है स्कूल, कॉलेज और अपनी यूनिवर्सिटी और अपने रोजगार पे, वो मेट्रो सिर्फ और सिर्फ वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो मैस ट्रांजिट सिर्फ शहबाज शरीफ बना सकता है। अगर किसी ने पीफ प्रोजेक्ट से स्कॉलरशिप लेनी है, लैपटॉप लेना है, इंटर्नशिप करनी है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कर सकता है। अगर इस मुल्क से दहशत गर्दी खत्म की है किसी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही